نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ فہم حدیث کی آج حدیث نمبر ہے 35۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دے کہ ایک مسلمان کی جو تعریف ہے بنیادی طور پر اس حدیث میں واضح ہے۔ یعنی اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ یہ حسبی رشتوں کی بات نہیں، نسبی رشتوں کی بات نہیں، یہ اسلامی رشتوں کی بات ہے۔ اگر اسلامی رشتہ ہمارا اتنا مضبوط کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عظیم موجود ہے، تو اس اسلامی رشتے کے اندر اگر کوئی حسبی رشتہ، نسبی رشتہ ہو تو وہ کتنا مضبوط ہوگا۔ یعنی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے، عام مسلمان بھائی، کوئی محلے دار ہے، کوئی کسی بھی سوسائٹی سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی جگہ پر اس کا واسطہ ہے، لیکن مسلمان بھائی ہے، تو وہ اپنی زبان کے ذریعے اس کو طعن و تشنیع کا شکار نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بد کلامی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے ساتھ غیبت نہیں، اس کی غیبت نہیں کرے گا، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ فساد نہیں کرے گا، یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے یعنی اس کو مکے نہیں مارے گا، تھپڑ نہیں مارے گا، اس کے خلاف کارروائی، عدالتی کارروائی، تھانے کی کارروائی نہیں کرے گا۔ اگر معاملہ آپس میں خراب ہو گیا ہے تو اس کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرے گا، یا مل بیٹھ کر کچھ لوگ حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کو اندر بگاڑ پیدا نہیں کریں گے۔ میرے عزیزو، اگر ایک معاشرے کے اندر ایک مسلمان کی اگر یہ ذمہ داری ہے تو مجھے بتائیے، کیا اس ذمہ داری کو ہم آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں یا کبھی نبھانے کی کوشش کی ہے؟ آج ہمارے تھانے، ہماری کچہریاں، ہماری عدالتیں بھرے ہوئے ہیں مسلم کے درمیان، مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں کے مقدمات کی شکل میں، اور اتنے مقدمات ہیں کہ عدالتوں کے پاس ٹائم نہیں کہ اس کو وہ مینج کریں۔ دھکے کھا رہے ہیں لوگ، تھانوں اور کچہریوں کے دھکے کھا رہے ہیں، وقت الگ برباد ہو رہا ہے، پیسہ الگ برباد ہو رہا ہے، مینٹلی جو پوزیشن ہے وہ الگ ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھروں کے نظام ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ کیا ہم مسلم کمیونٹی بیٹھ کر ایسے معاملات کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے؟ کیا مسلمان کی خیر خواہ نہیں ہو سکتا؟ کیا مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا؟ کیا گھروں کے اندر جو گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ جائیداد کے مسائل ہیں، چاہے وہ لین دین کے مسائل ہیں، چاہے وہ سٹیٹس کے مسائل ہیں، چاہے وہ حقوق اور فرائض کے مسائل ہیں، کیا ہم ان کو بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے؟ ہم اتنے نالائق اور نااہل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں، ہم ان کو بھی سیٹل نہیں کر سکتے۔ ہم انا پرست ہو چکے ہیں، ہم خود غرض ہو چکے ہیں، ہم بد نیت ہو چکے ہیں، اور ہم اپنی انا اور خود غرضی کی بھنٹ مختلف رشتوں کو چڑھا چکے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ایک مسلم، یعنی آپ مسلمان ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے معاملات کو کس انداز سے حل کرنا ہے اس کا طریقہ بتا دیا۔ کیا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی سے زبان کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، زبان کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے
اس کی کردار کشی نہیں کرے گا، زبان کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے اس کو مالی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرے گا، اس کا استحصال نہیں کرے گا، اور اگر وہ کرتا ہے تو پھر وہ سوچے کہ وہ بنیادی طور پر مسلم کمیونٹی میں رہنے کا حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم اس فرمان کے پیش نظر سب مسلمان بنے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ بلکہ میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، اور میں نہیں کہتا کہ مسلمان ہونے کے باوجود، حاجی اور نمازی ہونے کے باوجود ہمارے ارد گرد ماحول کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر، مسلم برادری کے اندر اتنے زیادہ فتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ نمازی اور وہ حاجی اپنا کردار ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں، ان معاملات کو حل کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ سرنڈر کر چکے ہیں ان معاملات کو صحیح طریقے سے، وہ بھی حل نہیں کرتے، یا ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، اگر صلاحیت ہے تو ان کو بگاڑ ہی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھریلو معاملات ہوں یا اپنی سوسائٹی کے معاملات ہوں یا فیملی معاملات ہوں، سب سے پہلے ان کو بیٹھ کر حل کریں اور پھر اس کے بعد آگے کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔